فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل مدنی چینل کے سلسلے دارالافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر ہم سب حاضر ہیں. الحمدللہ آج دارالافتاء اہل سنت کے UK ٹرانسمیشن کے اس سلسلے میں ہمارا جو موضوع ہے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. My dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, once again we are welcoming you in our question answer Darul-Ifta Ahl Sunnat session, in which we have today topic is superiority of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam. عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کا موضوع بہت اہم، بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، جس کے اندر انشاءاللہ بہت سارے وساوس کی کاٹ ہوگی، بہت سارے انشاءاللہ مسکنسیپشن کلیئر ہوں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رتبے منزلت کو انشاءاللہ بڑی شان سے بیان کیا جائے گا. بہت اچھے سوالات ہمارے پاس موجود ہیں. اپنے سلسلے کا آغاز حسب معمول درود پاک کی فضیلت پر مشتمل ایک حدیث پاک سے کرتے ہیں. دا سلطان آف مدینۃ المنورہ، دا کنگ آف مکۃ المکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم said, O people, indeed the one who will get judged quickly and escape the hardships of the day of judgment will be the one who recited durood upon me in abundance in the world. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلدی نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر دنیا میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا ہوگا. دنیا بھر میں جہاں کہیں آپ ہوں، سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا تبار پر درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھنا اپنا معمول بنائیے. محبت، ذوق و شوق کے ساتھ باواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور، آج ہمارا ٹاپک سپیریورٹی آف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سچ بات تو یہ ہے کہ نہ ہمارے پاس وہ زبان ہے، نہ وہ الفاظ ہے، نہ وہ انداز ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت بیان کریں حصول برکت کے لیے. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ اس نیت سے کرتے ہیں کہ ان کے تذکرہ خیر کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. ایک سوال جو ہمارے پاس ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب و احترام و تعظیم کے بارے میں قرآن شریف اور احادیث کرام میں کیا احکام ملتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کے متعلق قرآن پاک میں متعدد آیات کے اندر اللہ تعالی نے اس کا حکم ارشاد فرمایا ہے. اور ایمان لانے کے بعد، آیت مبارکہ میں ہے، ایمان لانے کے بعد، اللہ رسول پر ایمان کے بعد نبی کریم علیہ السلام کی تعظیم توقیر کا حکم اللہ تعالی نے ارشاد فرماتا ہے. چنانچہ 26ویں پارے میں سورہ فتح کے اندر ارشاد ہے، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، بے شک ہم نے آپ کو شاہد، حاضر و ناظر، مبشر خوشخبری بشارتیں دینے والا، نذیرا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا. لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واسیلا، تاکہ اے لوگو تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرو، توقیر کرو، ان کا ادب و احترام کرو. وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اللہ کی صبح و شام تسبیح بیان کرو.
اس آیت مبارکہ کی ترتیب کے لحاظ سے اگر اس کو دیکھیں تو پہلے ایمان کا ذکر ہے، اور اللہ رسول پر ایمان لانے کے بعد جس کا ذکر ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر کا اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ لوگوں تم اللہ کی تسبیح بیان کرو صبح و شام۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تسبیح، اپنے ذکر و اذکار سے بھی پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم توقیر کا حکم ارشاد فرمایا۔ دوسرے مقام پر قرآن پاک میں یہی 26ویں پارے سورہ حجرات کے اندر بہت سے آداب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان کیے گئے، اس میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ارشاد فرمایا اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو، اور ان کے حضور چلا کر نہ بولو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، ان کے حضور ایسی بات نہ کرو۔ ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے اعمال حقارت ہو جائیں، برباد ہو جائیں اور تمہیں شعور تک نہ ہو۔ اس آیت مبارکہ میں واضح طور پر حکم ارشاد فرمایا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں جب ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں، تو اس مجلس کے آداب میں سے یہ بات ہے کہ تمہاری آواز نبی کریم علیہ السلام کی آواز سے بلند نہ ہو جائے۔ تمہارا بولنے کا انداز، گفتگو کا انداز، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بلانے کا انداز یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسا کسی عام آدمی کو بلا رہے ہو، ایسا نہ ہو۔ اگر یہ معاملہ ہو تو ان تحبط اعمالکم، تو سارے اعمال جو ہیں وہ برباد ہو جائیں گے اور تمہیں شعور تک نہ ہوگا۔ اس آیت مبارکہ کے نزول کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان اس قدر محتاط ہوئے کہ اپنی آوازوں کو اتنا پست رکھتے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، دیگر صحابہ کے بارے میں بہت ہلکی آواز سے جو ہے آہستہ آواز سے بات کرتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی شان کو، اس ادا کو بڑا اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا اور آیت کو نازل فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، کیا بات کہ بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جو یہاں پر اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہی ہیں کہ جن کا دل پرہیزگاری کے لیے اللہ نے پرکھ لیا ہے، لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ یہ وہ آیت مبارکہ ہیں کہ جن کا واضح طور پر قرآن پاک کے اندر یہ آیت اور اس کے علاوہ دیگر بھی آیت مبارکہ ہیں کہ جن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ادب و احترام اور تعظیم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا گیا۔ یقیناً بہت ساری آیات اور احادیث ہوں گی، لیکن مدنی چینل کے ناظرین کے لیے یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ دنیا بھر کے بادشاہ، آفیسرز، بڑے بڑے عہدیدار اپنے آفس کے، اپنے دربار کے آداب بناتے ہیں کہ ہمارے یہاں آنے کے ٹائمنگز یہ ہیں، آنا ہو تو اس انداز سے آنا ہوگا، پہلے جناب ٹائم لینا ہوگا، پھر کچھ ویٹنگ روم میں بیٹھنا ہوگا، یا اگر بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا کہ کچھ میٹنگز کے، کچھ دعوتوں کے تو باقاعدہ ڈریس کوڈز ہوتے ہیں۔ جی ہاں، چونکہ یورپ وغیرہ میں یہ ہو رہا ہے تو آپ جانتے ہوں گے اچھی طرح کہ کارڈز کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے کہ یو آر انوائٹڈ بٹ دا ڈریس کوڈ از دیٹ، مطلب اس کے اندر ڈریس کوڈز بھی ہوں گے کہ آپ کو اس طرح کا ڈریس ویئر کر کے آنا ہے، پہن کے آنا ہے۔ بڑی پیاری بات علماء کرام اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ یہ کتنی شان مصطفیٰ پر دلالت کرتی ہے آیت مبارکہ کہ عام بادشاہ، عمراء، آفیسرز، عہدیدار اپنے دفتر، اپنے محل، اپنی جگہ کے آداب خود بیان کرتے ہیں کہ یہ ہمارا ایٹیکیٹس ہے، یہ آداب ہیں۔ قربان جائیے شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کے آداب خود رب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، اور ہم نے یہ آیت مبارکہ سنی تو یا میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت، سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کا وہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تو مجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ قرآن پاک کی آیات اور احادیث بیان ہو رہی ہیں، حضور مزید کچھ ارشاد فرمائیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابہ کرام علیہ رضوان ان آیات کی روشنی میں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کس قدر ادب و احترام بجا لاتے تھے، اس کے بارے میں ایک روایت ہے کہ حدیبیہ کے مقام پر عروہ بن مسعود جو بعد میں اسلام لائے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک وفد لے کر آئے
جب یہ یہاں پر آئے اور پھر دراں واپس گئے، واپس جانے کے بعد قریش کو اور لوگوں کو یہ بتانے لگے کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، میں نجاشی بادشاہ، کیسر و کسرا، بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جو حاضری کا شرف ہوا ہے، یہاں پر جو کچھ میں نے دیکھا گیا کہ یہ صحابہ اکرام علیہ رضوان یہ کس طرح اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام تعظیم کر رہے ہیں، میں نے کسی بادشاہ کے لوگ درباریوں کو نہیں دیکھا کہ وہ اپنے بادشاہوں کا ایسا ادب کر رکھے ہو۔ تو لوگوں نے پوچھا کیسا ادب کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ ادب کا انداز یہ ہے کہ اگر حضور ان کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ تھوک مبارک کا ارادہ کرتے ہیں تو ان کے غلام اپنی ہتھیلیوں کو باہر نکال لیتے ہیں کہ یہ تھوک اپنے ہاتھوں پہ لیں اور اس کو تبرک کے طور پر اپنے چہرے پر، اپنے جسم پر ملیں۔ وہ وضو کر رہے ہیں، وضو کرتے گئے تو یہ سارے جو گئے وضو کے قطرے وہ حاصل کرنے کے لیے، وہ پانی جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد اطہر کے ساتھ لگ کر جدا ہو رہا ہے، اس کے غسول کے لیے قریب ہے کہ آپس میں ان کی لڑائی نہ ہو جائے، اس قدر جو گئے وہ محبت کے ساتھ اس کے غسول کی طرف جاتے گئے۔ جس کو مل جاتا ہے مل جاتا ہے، جو نہیں ملتا وہ دوسرے ساتھی کی ہتھیلی سے اپنی ہتھیلی کو مل کے اپنے چہرے پہ ملتا ہے۔ تو انہوں نے یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور بھی مزید آداب بیان کیے کہ وہ جب بات کرتے ہیں تو یہ بات کو اتنی توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، ان کے پاس اس قدر ادب کے ساتھ بیٹھتے ہیں گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں آتا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ نظر بھر کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا نہیں کرتے تھے، ادباً نگاہیں جھکایا کرتے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے بعد جب آپ کا حلق ہو رہا تھا تو اس وقت صحابہ کرام علیہ رضوان کا ایک انداز تھا، اور ان کا ارادہ کیا اس سے؟ ارادہ یہی ہے کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی بھی بال مبارک زمین پر نہ گرے، ہم اس کو حاصل کر لیں۔ اس قدر یعنی تعظیم اور ادب کا صحابہ کرام علیہ رضوان خیال رکھا کرتے تھے۔ اور اس طرح کے واقعات صحابہ کرام علیہ رضوان کے بے شمار واقعات گئے کہ انہوں نے ایسی ادب و احترام کی مثالیں دی ہیں کہ اس جیسی مثال کوئی اور جو ہے وہ پیش نہیں کر سکا۔ اور واقعی یہی وہ لوگ ہیں کہ جن صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں بار بار قرآن پاک میں ان کی شانوں اور عظمتوں کو بیان کیا گیا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خاص نماز کے دوران نماز آپ پڑھا رہے ہیں، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں۔ جب حضور تشریف لائے تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے تصفیق کرنا شروع کی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب آ جاتے گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے التفات کیا، ان کو پتہ چل گیا کہ حضور آ گئے، تو یہ پیچھے ہٹنے کا ارادہ کیا۔ نماز کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھہرو، رکے رہو، لیکن یہ پھر بھی پیچھے آ جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے، نماز کمپلیٹ ہوئی تو حضور کی تعظیم میں یہ عین نماز میں واپس جو گئے وہ پیچھے آ جاتے ہیں اور مصلی امامت چھوڑ دیتے گئے۔ نماز کے اندر انہوں نے تعظیم کا خیال رکھا۔ یہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے غار کے اندر اپنی جان کو قربان کرنے لگ گئے اور وہاں بھی حضور علیہ السلام کی تعظیم اور ادب اور آپ کی نیند اور آرام کا خیال رکھا اور اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کے آرام کی خاطر اپنی نماز کو جو ہے عصر کا ٹائم جو ہے وہ جانے دیا، لیکن جانتے تھے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا سورج کو واپس لا کر پھر علی المرتضیٰ سے ارشاد فرمایا اپنی نماز کو پڑھو۔ تو اس طرح کے کئی واقعات صحابہ کرام علیہ رضوان کے۔ یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں، یہ تو ہوئی تعظیم والی بات۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی بھی ایسا کلمہ، کوئی ایسی بات کرنے کی سختی سے ممانعت ہے اسلام میں کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت تعظیم پر حرف آتا ہو۔ اس کی مثال قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو راعنا نہ کہو۔ اصل میں عرب کے اندر دستور تھا جب کسی کی بات سمجھ میں نہ آتی تو اس کو راعنا کہہ کر مخاطب کرتا۔ راعنا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہماری رعایت کریں، یعنی یہی بات دوبارہ دہرا دیں، دوبارہ ارشاد فرما دیں۔
تو جب صحابہ کرام علیہ رضوان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کوئی، تو آپ عرض کرتے رائنا، ہماری رعایت فرمائے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو دوبارہ دہرا دیتے تھے۔ اب یہی لفظ رائنا، یہ کلمہ یہود کی زبان کے اندر ایک برے معنی کے اندر بھی استعمال ہوتا تھا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کی قطعاً یہ نیت نہیں ہوتی تھی، وہ تو رائنا رعایت کے معنی میں ہی یہ استعمال کرتے تھے، لیکن یہود اس کو دوسرے معنی میں لیتے ہوئے اور برا معنی مراد لیتے ہوئے اس کو بولتے تھے اور ہنستے تھے کہ ہم یہ گستاخی والا کلمہ بول رہے ہیں، اور حضور کے غلام بھی یہی کلمہ بولتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حالات جانتا ہے۔ رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نازل فرما دی کہ اے ایمان والو، اب تم بھی رائنا نہ کہو، کیا کہیں گے؟ وقول انظرنا، تم لوگ یہ کہو کہ یا رسول اللہ نظر کرم فرما دیجیے، جب کوئی بات سمجھنا ہے تو یہ کہہ دیا کرو، واسمعوا، اور غور سے سنا کرو، یعنی پہلے ہی توجہ سے اس قدر سن لیا کریں کہ تمہیں اس کی بھی نوبت نہ آئے کہ دوبارہ بات کو دہرانے کے لیے کہو۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں علماء اکرام نے لکھا ہے کہ جس لفظ کلمے کے دو معنی ہو، وہ ایک اچھا بھی ہو برا بھی ہو، تو اچھا معنی بھی لیتے ہوئے وہ کلمہ بولا نہیں جائے گا، اس کی ممانت ہے، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں بے ادبی کی طرف جو ہے، جیسا کہ وہ یہود دوسرا غلط معنی لے رہے تھے اور مسلمان اچھا معنی لے رہے تھے، اس لفظ کی جو ہے وہ ممانت آئی۔ تو یہ جیسا کہ یہود کے بارے میں، اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر کئی ایسے افراد، کئی حالت کفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم جو ہے وہ نہیں کرتے تھے، ادب و احترام کا خیال نہیں کرتے تھے، ان کے بارے میں مذمتیں قرآن پاک میں احادیث طیبہ میں وارد ہوئیں۔ بعض وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد بظاہر کلمہ گو لیکن دل سے مومن نہیں، منافق، مسلمانوں کی بھی صف میں ہیں، لیکن یہاں ہوتے ہوئے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب و احترام والا معاملہ نہیں کرتے تھے، ایسا کہ مشہور و معروف جو ہے منافق عبداللہ بن ابی، کہ یہ وہ منافق شخص جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہتا تھا، بس غزوے میں بھی جاتا تھا، جنگ میں بھی شرکت کر لیتا تھا، لیکن ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی ایسی منافقانہ چال چلتے ہوئے ایسی بات کہہ دیتا کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام اور وہ بات تعظیم کے خلاف ہوتی۔ ایک غزوے میں جب فتح ہوئی مسلمانوں کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرماتے، تو اس نے ایک بات کہی عبداللہ بن ابی نے، کہنے لگا کہ جب ہم مدینے جائیں گے تو ہم مدینے جا کر تو وہاں سب سے زیادہ جو عزت والا ہے وہ زیادہ ذلت والے کو نکال دے گا۔ مراد اس سے یہ لے رہا تھا کہ میں مسلمانوں کو اور نبیوں کو وہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیگر مسلمانوں کو یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ یہ بات دیگر صحابہ کو پتہ چلی، حضرت عمر فاروق کو پتہ چلی، حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قتل کی اجازت دیجیے، میں اس کو جو ہے اس کی گردن اڑا دوں گا، اس نے ایسا بے ادبی والا کلمہ بولا ہے۔ دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان بھی طیش میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جو ہے منع فرما دیا، یہ قافلہ مدینے کی طرف آ گیا۔ اب جہاں پر مدینہ کے اندر آیا، اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر آیت مبارکہ نازل فرمائی، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، اور مومنین کے لیے عزت ہے، منافقوں کو اس چیز کا علم نہیں ہے۔ اب جب یہ یہاں پر آئے مدینے کے اندر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہوئے، ان کے بیٹے عبداللہ بن ابی، اس کا بیٹا عبداللہ، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، اس کو پتا چلا کہ یہ بات میرے والد نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہی، تو وہ بہت طیش میں آ جاتا ہے اور غصے میں آ جاتا ہے، اور غصے میں آنے کے بعد مدینے کے یعنی داخل ہونے سے پہلے شروع میں ہی کونے پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور تلوار نکال لیتا ہے اور اپنے ہی والد کے سامنے ہو جاتا ہے اور کہتا ہے تو نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ کلمہ بولا ہے کہ یہاں سے عزت والا ذلت والے کو نکالے گا، ایسا تم نے کلمہ بولا ہے۔ تو یہ وہاں پر کھڑے ہو کر جتنی دیر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اجازت نہیں دیں گے، تم مدینے میں اب نہیں آ سکتے ہو، اور جتنی دیر تک یہ کلمہ اپنی زبان سے نہیں دہراؤ گے کہ عزت اللہ کے لیے، رسول کے لیے، مومنوں کے لیے گئے، مدینے کے اندر داخلہ جو ہے تمہارا نہیں ہوگا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا کہ عبداللہ سے کہو کہ اپنے والد کو آنے دو، اس کا راستہ مت روکو۔ تو واقعی جو ایسا کلمہ بولے حضور علیہ السلام کی شان اور عظمت کے برخلاف ہو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔
کہ وہ لوگ جو اللہ کو اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، ظاہر ہے کہ ادب کے خلاف بات کریں گے تو یہ تکلیف دے رہے ہیں، اذیت دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر دنیا میں بھی لعنت فرماتا ہے، آخرت میں بھی ہے، اور ان کے لیے سخت اہانت والا جو ہے عذاب تیار کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ تو ایسا کوئی بھی کلمہ جو ہے وہ نہیں کہنا چاہیے، ہمیں اس بارے میں یہی اس پر عمل کرنا چاہیے، جیسا کہ صحابہ کرام علیہ مردوان نے اس کی مثالیں پیش کی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کہیں جا رہے تھے، یہی عبداللہ بن ابی حضور علیہ السلام اپنے دراز گوش پر تھے، گدھے مبارک پر جا رہے تو اس نے پیشاب کیا، اس نے اپنی ناک پر جو ہے کپڑا رکھ کے بولا کہ اس کی بدبو مجھ سے دور کرو، صحابہ کرام طیش میں آ جاتے ہیں، جلال میں آ جاتے ہیں، کیسی بات کہہ دی۔ اور صحابہ کرام کی محبت دیکھیے کہ ایک صحابی بولے کہ اس گدھے سے کستوری سے بھی بڑھ کے خوشبو آ رہی ہے، کیا بات ہے۔ جس سواری پر حضور تشریف فرمائے۔ یہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے ان سے کہہ رہے گئے کہ جب اسلام لانے کے بعد کہ اے والد صاحب کہ فلاں جنگ میں میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے اور میں نے چھوڑ دیا کہ والد کا ایک رشتہ تم سے کہ آپ سے گئے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ بیٹا اگر میری تلوار کے نیچے تم آ جاتے اس جنگ میں تو میں نہ چھوڑتا تمہیں، اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ دشمن ہیں۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ٹاپک موضوع گستاخان رسول کے بارے میں ہم نے سنا۔ پچھلے دنوں دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں آپ نے ایک بیان بھی سنا، دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری سلمہ الباری نے پریکٹیکلی بائیکاٹ آف اینیمیز آف رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جو گستاخ ہیں، جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن ہیں، ان کا بائیکاٹ ہونا چاہیے، لیکن پریکٹیکلی بائیکاٹ ہونا چاہیے، ان کے کلچر کا، ان کے ڈریس کا، ان کے لائف سٹائل کا۔ تو ہم بھی نیت کریں کہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نہیں، ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ آپ نے سنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیسی وعیدیں نازل ہوئی، اور پھر ایسا جملہ کہنے کا منع کیا گیا جس کے دو معنی نکلتے ہوں، تو جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خاکے بناتے ہوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہوں، حالانکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تو وہ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے پوچھیے کیا خوب لکھتے ہیں، ورفعنا لکا ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا بول بالا تیرا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا چرچا یوں ہی بلند ہوتا رہے گا۔ اعلیٰ حضرت ایک اور مقام پر لکھتے ہیں، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام ہونے کی حیثیت سے ہمیں ان لوگوں سے ناطا توڑ لینا چاہیے۔ ہمارا چہرہ ہو تو غلامان مصطفیٰ جیسا ہو، ہمارا لباس ہو تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام جیسا ہو، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، گفتگو کا انداز، سب کچھ غلامان مصطفیٰ جیسا ہونا چاہیے۔ ان لوگوں سے تو ہمیں بہت دور رہنا چاہیے جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ نہیں پڑھتے یا معاذ اللہ گستاخی کرتے ہیں۔ آئیے اپنے سلسلے کے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ حضور یہ بتائیے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کے بارے میں قرآن پاک اور احادیث میں کیا ارشادات ہیں کہ آپ کے لیے علم غیب ثابت ہے یا نہیں؟ علم غیب کے متعلق اکثر لوگ جو ہے وساوس کا شکار ہو بہت جاتے ہیں، مسکنسیپشن لوگ پھیلاتے ہیں۔ تو آج ہم نے عظمت مصطفیٰ کا ٹاپک لیا، اور آج کل سینیریو بھی ایسا ہی ہے، اور یہ سوال کا بھی آپ مدلل جواب عطا فرمائیں تاکہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے جن کے دل میں وساوس ہو وہ دور ہو جائیں۔ اس بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی علم غیب جاننے والا ہے، بے شک، اور اللہ تعالی کا علم ذاتی طور پر ہے۔ اللہ تعالی نے اپنی عطا سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب کی دولت سے نوازا ہے۔ قرآن پاک میں کئی آیات ایسی ہیں جہاں پر صراحتاً یہ لکھا ہوگا کہ علم غیب اللہ ہی جانتا ہے۔ تو ایسی آیات کو عموماً جو ہے وہ بیان کر دیا جائے، تو جب ان کا مفہوم پورا واضح نہ کیا جائے تو بات واضح نہیں ہوگی۔ جہاں آیت یہ ہیں کہ علم غیب اللہ کے پاس ہے، قرآن پاک میں یہ بھی آیت مبارکہ موجود ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے اللہ تعالیٰ یہ علم عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں سورہ آل عمران کے اندر ارشاد ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ اللہ کی یہ شان نہیں ہے
کہ اے عام لوگوں تمہیں اپنے غیب پر مطلع کرے، یہ شان اللہ کی نہیں، لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے اس غیب کے لیے چن لیتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ علم غیب جو ہے اپنے رسولوں کو عطا فرماتا ہے، اس کے لیے چن لیتا ہے۔ سورہ جن کے اندر آیت مبارکہ ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ ان دو آیات سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے انبیاء کو علم غیب کے لیے جو ہے چن لیتا ہے، جسے پسند فرمائے اسے یہ عطا فرماتا ہے۔ اب خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہاں تو یہ پتہ چلا، اب آگے آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اللہ نے تمہیں وہ سکھا دیا جو نہ جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے آپ پر۔ 30ویں پارے میں سورہ تکویر کے اندر ارشاد ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور یہ نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے۔ بخیل وہی ہوتا ہے کہ جس کے پاس جو چیز ہو وہ آگے نہ دے۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، یہ بخیل نہیں ہے، یعنی ان کے پاس غیب کی خبریں ہیں اور یہ بتاتے بھی ہیں آگے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، کہ یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ حضور کا علم غیب یہ عطائی ہے، اللہ تعالیٰ کا علم وہ ذاتی علم ہے۔ واضح فرق موجود ہے، احادیث کا اگر مطالعہ کریں، کئی احادیث صحیح بخاری شریف کے اندر ایسی موجود ہیں، صحیح مسلم کے اندر ایسی موجود ہیں، جامع ترمذی کے اندر موجود ہیں، سیاہ ستہ اور اس کے علاوہ دیگر کتب کے اندر حدیث واضح طور پر موجود ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب ہے۔ ایک روایت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بخاری شریف جلد اول کے اندر موجود ہے، عن عمر قال قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقاما فاخبرنا عن بدء الخلق، حضرت عمر کہتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ کھڑے ہوئے تو آپ نے مخلوق کی ابتدا سے ہمیں بتانا شروع کیا، مخلوق کی ابتدا سے۔ اب بتاتے ہیں کہ کتنا بتایا، ارشاد فرماتے ہیں حتی داخل اہل الجنت منازلہم و اہل النار منازلہم، اتنی باتیں بتائیں، اتنی باتیں مخلوق کی ابتدا سے لے کر اور یہاں تک بتاتے رہے کہ جنتی جنت میں اپنی جگہوں میں داخل ہو گئے اور دوزخی دوزخ کے اندر اپنے مقام پہ چلے گئے۔ اور ارشاد فرمایا حافظ ذالک من حافظ، کہ یہ یاد ہے اس کو جس نے یاد کیا، اور جس نے بھول گیا اس نے اس کو جو ہے وہ بلا دیا۔ دوسری حدیث مبارکہ حضرت ابو زید بیان کرتے ہیں، یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم شریف میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی اور پڑھانے کے بعد ممبر پر رونق افروز ہوئے اور ہمیں خطبہ دیا حتیٰ کہ ظہر کا وقت آ گیا، پھر ممبر سے اترے، ظہر کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پر رونق افروز ہوئے اور بتانا شروع کیا حتیٰ کہ عصر، پھر عصر کے بعد مغرب۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے رہے تو صحابہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ما کان و ما یکون، یعنی جو کچھ پہلے تھا اور جو بعد میں ہونے والا ہے، حضور نے سب کی خبریں ہمیں عطا فرما دی ہے۔ تب تو یہ صحابہ کرام علیہ مردوان کا بھی اس بارے میں واضح عقیدہ جو ہے سامنے آتا ہے کہ وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے قائل تھے۔ بخاری شریف کے ایک اور حدیث پاک نبی کریم علیہ السلام احد پہاڑ پر چڑھے تو وہ تھوڑا سا کانپنے لگا۔ شان صدیق اکبر میں یہ حدیث کوٹ بھی کی جاتی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر کا لقب دیا، اور لیکن اس میں علم غیب بھی ثابت ہو رہا ہے۔ بڑی پیاری حدیث ہے، سنائیے۔ تو آپ جب اوپر تھے، ساتھ آپ کے جو گئے صدیق گئے اور عمر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہما، تو احد پہاڑ ہلنے لگا تو حضور علیہ السلام نے ایک ٹھوکر ماری اور فرمایا ٹھہر جا، تو جب تم پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید تمہارے اوپر ہیں۔ کیا بات۔ اب یہ حضور علیہ السلام اپنی زندگی میں فرما رہے ہیں اور آپ یہ جانتے ہیں کہ صدیق اکبر، آپ نے ان کو صدیق فرمایا اور عمر و عثمان کو 2 شہید، اور یہ دونوں شہید ہوئے تھے اور کتنے عرصے بعد جو ہے ان کی شہادت وقوع میں آئی، تو حضور علیہ السلام نے پہلے ہی ان کے بارے میں ارشاد فرما دیا۔ ایسی کئی خبریں ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں، بخاری کی وہ بھی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا 2 قبروں پر عذاب ہو رہا ہے،
تو نگاہ نبوت کا اندازہ کر لیجئے، اس علم کو دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ملاحظہ کیا اور اس کے بعد خود فرمانے لگ گئے، اب ٹھہرے ہیں اور پھر ارشاد فرمانے لگا کہ ان